السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں زار ڈیجیٹل، میں ہوں نوشین طارق۔ استنبول مذاکرات جنہوں نے صرف پاکستان کے لیے بلکہ خطے کی سیکیورٹی کے لیے جنہیں بریک تھرو سمجھا جا رہا تھا، وہ افغان طالبان وفد کی ہٹ درمی کا شکار ہو کر معطل ہو گئے ہیں۔ اہم خبر ہے جناب، اور اس سے زیادہ اہم ان کا نیگیٹو پروپیگنڈا یا بیانیہ ہے پاکستان کے خلاف۔ آج ہم ایکسکلوسیولی اس کی انسائٹس پر بات کریں گے، اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے جی؟ خیریت سے؟ میں ٹھیک۔ اب اچھا جناب، استنبول مذاکرات تعطل کا شکار، ایک بڑا بریک تھرو، 2 ثالث ممالک اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ پاکستان تو ڈوزیئر اور ثبوت کے ساتھ گیا تھا، لیکن پھر بھی ان کا بیانیہ دیکھیں، ان کا جو پروپیگنڈا یہ لوگ کر رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے اور اسے پاکستان کو خود حل کرنا چاہیے۔ تو ہم نے جو آپ کی اور ان کے گٹھ جوڑ کے ثبوت دیے، اور پھر جب ہم حل کرنے کی کوشش کرتے تو پھر تکلیف بھی آپ کو ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، ہم نے تو مذاکرات میں بیسکلی دوست ممالک، ثالث ممالک کے ساتھ جو ہے بیٹھ کر ہم افہام و تفہیم کے ساتھ اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی۔ بالکل، پاکستان نے سنجیدگی کے ساتھ اس میں مذاکرات میں بیٹھا، لیکن اب ایسی بات کرنا کہ جو غیر منطقی ہے، غیر حقیقی ہے، صرف بہتان تراشی، الزام تراشی ہے، تو پھر ایسی یعنی رویے کے سامنے پاکستان جو ہے وہ کیوں مذاکرات کے اندر بیٹھے؟ بالکل دیکھیں، اب ایک طرف آپ دیکھیں کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے یعنی فتنہ الخوارج، وہ پاکستان کے اندر آ کے دہشت گردی کرتے ہیں اور وہ دے آر ریزائڈنگ ان افغانستان۔ لیکن اس حقیقت سے یعنی آپ کس طریقے سے جو ہے وہ رائے فرار اختیار کر سکتے ہیں، تو پھر انہوں نے رائے فرار اختیار کرنے کا سلوشن سوچ لیا۔ وہ طریقہ کار جو انہوں نے یہ اختیار کیا، وہ کہتے ہیں جی کہ داعش جو ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہے اور پاکستان سے حملہ کر رہی ہے افغانستان کے اندر۔ یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ تو یہ ہٹ درمی ہے، یہ بیسیکلی جو انڈین ان کے جو آقا ہیں ان کا پڑھایا ہوا سبق ہے، جو وہ انہوں نے مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر دہرا دیا۔ یہ وہ پپٹس ہیں جن کی ڈوریں پیچھے سے انڈیا ہلا رہا ہے، اور میرے خیال کے مطابق اس ٹائم جو پروپیگنڈا جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، یہ پروپیگنڈا کرنا بھی انہوں نے اپنے جو انڈین آقا ہیں ان سے سیکھا ہے، کیونکہ یہ وہ ہے کہ جس طرح پاکستان کے اندر وہ لاہور کی بندرگاہ کو انہوں نے جو ہے نا وہ ان کی نیوی پہنچ چکی تھی، جبکہ دے نیو اٹ ویری ویل، دنیا کو پتا ہے کہ لاہور میں کوئی سمندر تو ہے نہیں، سمندر تو کراچی میں تھا، لیکن انہوں نے سمندر لاہور میں لے آئے۔ اسی طریقے سے طالبان جو ہیں وہ داعش پاکستان کے اندر لے آئے، اور پاکستان سے حملے ہو رہے ہیں افغانستان کے اندر۔ افغانستان میں ہے کیا؟ افغانستان میں ہے کیا؟ کھنڈرات ہیں، ان کھنڈرات کے اوپر حملہ کر رہی ہے کیا نام ہے؟ داعش۔ مطلب کم آن، داعش بھی وہاں پر موجود ہے، آئی ایس بھی وہاں پر موجود ہے، اس کے علاوہ کرمنلز کے گروہ وہاں موجود ہیں، تحریک طالبان پاکستان وہاں موجود ہے، اور اس کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ بہت سے شواہد ہم ٹیبل کے اوپر لے کر آئے ہیں۔ ہمارے پاس ایویڈنس ہے جو ناقابل تردید ہے، ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، اور پھر ہم نے انہی کے مراکز کو ٹارگٹ کر کے بھی دکھایا ہے۔ ابھی جو ہماری حالیہ کشیدگی ہوئی ہے، ہمارا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ہم وہاں پر جو ہے ہم نے کوئی کارپیٹ بمبنگ کی ہے، نو، ہم نے پریسائزڈ میٹ آن سپاٹ ٹارگٹ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے، اور اس کے اوپر بھی چیخیں نکال دی ہیں۔ یہ جو ہماری کشیدگی چل رہی تھی افغانستان کے ساتھ، آپ کا کیا خیال ہے اس میں کوئی کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا تھا کہ پاکستان مذاکرات کی میز پر آیا ہے؟ نو، there was no collateral damage, it was only one sided conflict۔ جب پاکستان مار رہا تھا وہ مر رہے تھے، پتا آپ کو، ہم اوپر سے مار رہے تھے ان کو، اور انہوں نے اپنے ٹینکوں کی تشکیل بھیجنے کی کوشش کی، ہم نے وہ سارے ٹینکوں کی تشکیل اڑا دی۔ ان کے 1000 کے قریب جو ہے نا وہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے اور جو افغان طالبان کے لوگ جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ مطلب they stand no chance against پاکستان، ٹرسٹ می۔ یہ جو بڑھ کے مارتے ہیں نا کہ ہم نے سوویت کو، ہم نے امریکیوں کو، ہم نے جناب برطانیہ کو ہم نے شکست دی، ان کو جناب ہم نے قبرستان بنا دیا، جو محمود خان چکزئی بول رہا تھا، ایکچوئل بات یہ ہے کہ یہ خود کھنڈر ہے۔ بالکل، ان کے پاس ہے کیا؟ نہ ان کے پاس انڈسٹری ہے، نہ ان کے پاس انفراسٹرکچر ہے، نہ ان کے پاس ایگریکلچر ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ ہاں، ان کے پاس پھل ہے اور تھوڑا سا ڈرائی فروٹ ہے، بس۔ اس کے علاوہ کچھ پلے شاہی نہیں، ان کے لائف سٹاک تک نہیں ہے، ان کی لائف سٹاک پاکستان سے جاتی ہے کیونکہ وہاں پر چارہ نہیں اگتا، ان کے پاس چارہ اگتا نہیں ہے۔ تو باتیں کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کرنے کی، تو
they stand no chance against Pakistan. حسن فنی چیز یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان پر افغان کی آزادی کو تسلیم نہ کرنے کا الزام لگایا ہے اور کہا ہے جی یہ فریب، پاکستان نے کبھی افغان کی خود مختاری تسلیم ہی نہیں کی. ہم وہ ہیں جنہوں نے ان کی 4 نسلوں کو 40 سال سے پالا اپنے پاس رکھ کے، اور جو ہے یہ ہمیں اپنی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے، جبکہ افغانستان وہ ملک ہے جس نے پاکستان کے قیام کو کبھی ہضم نہیں کیا تھا. اچھا میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ اگر آپ بات کریں پرانی، یہ تو بیانیہ بنانے کی کوشش کریں نا، یہ سوشل میڈیا کا بیانیہ ہے. بات تو یہ ہے کہ اگر آپ بات کریں تو پہلی بات آپ نے نام سنے ہوں گے، ایک صاحب تھے جی گلبدین حکمت یار، بالکل ایک صاحب گزرے ہیں، ان کا نام تھا جی احمد شاہ مسعود صاحب، پھر ایک صاحب گزرے ہیں جن کا نام ملا عمر تھا. ملا عمر، یہ تینوں کہتے تھے کہ پاکستان جو ہے، ہم تا قیامت پاکستان کا احسان نہیں ختم کر سکتے، چکا سکتے. یہ ان لوگوں کے الفاظ ہیں، بالکل ٹھیک ہے. یہ تو ان کے جو ہے نا وہ پوتے ہیں آگے سے. تو پاکستان ہے ایکچوئل جس نے طالبان کی ہمیشہ حمایت کی. پاکستان نے ہمیشہ طالبان کو اپنا یا افغانیوں کو اپنا بھائی سمجھا. ہم نے ان کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے. ہم نے ان کو یعنی جو انصار والا جو رول تھا ہم نے وہ ادا کیا. ان کو مہاجرین جو ہے وہ یہاں پر آنے دیا، پھر ہم نے ان کو اپنے گھروں میں رہنے دیا. ہم نے ان کے اوپر جو ہے وہ ایک اپنے جو قوانین تھے ان کے لیے ان کو ریلیکس کیا. تو پھر انہوں نے ہمیں اس کے بدلے میں کیا دیا؟ انہوں نے دیا ہمیں اس کے بدلے میں پاکستان کو کیا کاسٹ پے کرنی پڑی. اب یہ دیکھیں، پاکستان نے کے اندر منشیات کا کلچر آ گیا جی. پاکستان کے منشیات کی لعنت آ گئی پاکستان کے اندر. اسی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ کلاشنکوف کلچر آیا. یہ دونوں تحفے جو ہیں یہ افغانستان کو جو ہم نے ہوسٹ کیا یہ اس کے بدلے میں ملے ہمیں. اور اب ہم نے اتنا عرصہ آپ کو ہوسٹ کیا ہے تو آپ ہماری قدر کریں. اور اب جا کے 40 سال کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اپنے ملک کو واپس لوٹ جائیں، تو اب کیا کہتے ہیں جی کہ ہم ظلم کر رہے ہیں. ہم ظلم کر رہے ہیں. کیا ہمارے اوپر کیا اوبلیگیشن ہے جی کہ ہم 40 لاکھ جو افغانی ہیں ان کو ہم پاکستان کے اندر رکھیں؟ جی وجہ کیا ہے؟ کوئی ریزن ہونی چاہیے. یا تو آپ کا ملک نہ ہو اس ٹائم، کوئی وہاں پر کوئی اور ملک بیٹھا ہو جس نے حکومت وہاں پر کر رہا ہو، ایسی بات بھی نہیں ہے. ہاں اس وقت جو رجیم ہے وہ قابض ضرور ہے، لیکن اس نے بھی دستخط کیے ہوئے ہیں کہ جناب وہ اپنے ملک کے اندر جمہوریت کو دوبارہ ریوائیو کرے گی. اس نے جمہوریت ریوائیو کرنی تھی، اس نے یہاں تک کہ خواتین کو تعلیم سے بھی باہر کر دیا. بالکل یہ انہوں نے کیا جی. اچھا حسن، اب اس ایسی سچویشن میں جب مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اب یہ خطے کے لیے، پاکستان کے لیے، کے پی کے لیے سیکیورٹی کے ایشوز کہاں ہیں اور پاکستان کی کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات معطل ہوئے ہیں اس کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ افغان طالبان کے اوپر آتی ہے. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہ رکھے کہ پاکستان اپنے عوام کی اور اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گا. بالکل. اف نیڈڈ تو ہم جو ہے وہ افغانستان کے اندر بفر زون کریٹ کر دیں گے. ہم افغانستان کے اندر جو اپنے ہمارے اوپر جو حملہ آور لوگ ہو رہے ہیں ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے. ہم پھر کوئی آپ کا لحاظ نہیں رکھیں گے. یہ جو مذاکرات ہیں یہ تعطل کا جو شکار ہوئے ہیں یا یہ معطل ہو رہے ہیں، اس کی مکمل ذمہ داری کن کے اوپر ہے؟ طالبان کے اوپر، کیونکہ وہ حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں. جب ایک آدمی دن کو کہہ رہا ہوگا یہ رات ہے اور رات کو کہہ رہا ہوگا یہ صبح ہے، اجالا ہے، تو پھر ایسے ماحول میں مذاکرات نہیں ہوتے. جب مذاکرات اسی بات پر ہوتے ہیں کہ جناب آپ فیئرلی اور ود اوپن مائنڈ کے ساتھ آپ بیٹھیں، گراؤنڈ ریالٹیز کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے آپ اپنا ایک یعنی ایسی بات پر اتفاق رائے کے اوپر پہنچیں جہاں آپ کا یعنی کوئی ایسا پوائنٹ پر اگر آپ اتفاق ہو نہیں سکتا تو وہاں پر مذاکرات میں بیٹھنے کی ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہی ہیں. شکلیں تو نہیں دیکھ رہی ہیں ہم نے ان کی، نہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ تو ہم سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں. پہلے تو ہم نے 40 سال پاکستان کے اندر یہ شکلیں دیکھی ہیں، اب افغانستان میں جا کے بیٹھ گئی ہیں. یہ وہی لوگ ہیں نا جو رولنگ اس ٹائم ایلیٹ ہے افغانستان کی، یہ تو پاکستان میں رہے ہیں. ان کے بچوں نے پاکستان میں تعلیم حاصل کی ہے، انہوں نے خود پاکستان میں تعلیم حاصل کی ہے. تو ہم نے تو ان کی شکلیں نہیں دیکھنی، یہ شکلیں ہم ساری زندگی دیکھتے رہے ہیں. ہمیں تو چاہیے کہ آپ اپنا قبلہ درست کریں، آپ اپنے گھر کو درست کریں. آپ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی آپ کے ملک سے ہو رہی ہے اس کو ایکسپورٹ ہونے سے روکیں.
ٹھیک ہے, نہ کہ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے, داعش حملہ کر رہی ہے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے. بالکل. ہاں جی. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں ہم فلسطین امن معاہدے کی طرف. فلسطین امن معاہدے میں جو ہے وہ پاکستانی افواج کے کردار پہ ایک بار پھر بات ہو رہی ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ حماس سمیت فلسطینی یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم دنیا میں اگر کوئی فوج صلاحیت رکھتی ہے, تدبیر رکھتی ہے, تو وہ پاکستان کی فوج, پاکستان کا افسر, پاکستان کا سپاہی ہے. اس پر آپ اپنی ذرا رائے دیں. نہیں, اس پر رائے کیا بات آپ نے بات بتا دی ہے جی. دیکھیں اب بات یہ ہے کہ ہر پاکستانی کی جو خواہش ہے اس وقت کو دیکھیں تو پہلے تو دیکھیں کہ پاکستان فوج کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتنی جو ہے وہ عزت دی ہے کہ اگر جو 2 ہولی ماسک کی حفاظت کی بات ہو رہی ہو تو ساری دنیا کہتی ہے, ایون سعودی جو رولرز ہیں وہ کہتے ہیں, جو خادم الحرمین الشریفین ہیں وہ کہتے ہیں جی پاک فوج آ کر تحفظ دے میں. ڈیفنس پیکٹ پاکستان جو کر رہا ہے, پاکستان کا ہوا سعودی عرب کے ساتھ, وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ جو کسٹوڈین آف 2 ہولی ماسکس ہیں انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ پروٹیکٹرز آف دیز ہولی ماسک بنے. انہوں نے ہمیں اسائن کیا کہ جی آپ آ کر اس کی حفاظت کریں. تو یہ ہے پاک فوج. اگر مسجد اقصی میں دعا ہوتی ہے تو وہاں پر بھی دعا ہوتی ہے جی کہ پاکستان زندہ باد کہا جاتا ہے. ایران میں اگر بات ہوتی ہے پارلیمنٹ میں تو تشکر پاکستان کہا جاتا ہے. تو یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ پاکستان فوج کی وجہ سے کہا جاتا ہے. اور یہ پاکستان فوج کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ اب حماس کی اور فلسطینیوں کی خواہش ہے کہ کوئی غیر ملکی فوج کی جگہ پاک فوج آ کر وہاں پر جو ہے نا اس جگہ کی حفاظت کرے. جو امن معاہدہ ہو رہا ہے اس کے تحت جو ایک انٹرنیشنل فورس نے وہاں پر آنا ہے, تو اس میں ان کی خواہش ہے فلسطینیوں کی اور حماس کی, کسی دنیا کی فوج کی بات نہیں کر رہے. حلقہ مصر نے کہا کہ ہم 20,000 ٹروپس دیں گے, دوسرا ملک کہہ رہا ہے ہم دیں گے, تو کس کی ڈیمانڈ آتی ہے؟ پاکستان تو کہہ رہا ہے کہ شاید ٹھیک ہے, تو ہمیں پھر ڈیمانڈ آ رہی ہے پاک فوج کی. فیلڈ مارشل کے حوالے سے کوئی دورہ بھی متوقع ہے, میں نے سنا وہ ایجپٹ سے تو ہو کر آ چکے ہیں. وہ ایجپٹ گئے تھے اس حوالے سے, کیونکہ ایک حماس نے کوئی اپنی کنڈیشنز رکھ رہے ہیں, تو مذاکرات تو پھر دونوں فریق ہیں نا جی. پھر ایک طرف اسرائیل ہے, دوسری طرف جو ہے وہ حماس ہے, پھر بیچ میں جو نیوٹرل ممالک ہیں ان لوگوں نے بھی تو بیچ میں پیس ایگریمنٹ کو ریچ کرنے کے حوالے سے بالخصوص جو رول ہے قطر کا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس میں مصر کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. تو انہوں نے بھی کچھ ڈیسائیڈ کرنا ہے دونوں فریقین سے بات چیت کر کے, تو اس کے بعد ہی جو حتمی فیصلہ ہوگا. لیکن اس وقت تک جو خواہش کا اظہار ہو رہا ہے وہ یہ خواہش جو سننے میں مل رہی ہے وہ یہی مل رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں, حماس چاہتی ہے, فلسطینی چاہتے ہیں کہ پاک فوج آ جائے وہاں پر اور ان کی حفاظت کرے. تو یہ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ وقت نے جو ہے وہ آپ کو ثابت کرنی پڑتی ہیں وقت کے اوپر. تو پاکستان کی جو افواج ہیں انہوں نے ہر موقع کے اوپر ثابت کیا ہے they are second to none in the world, اور اسی وجہ سے پاک فوج کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر تو ہمارے کئی ایسے گھٹیا قسم کے جو ہے نا وہ ذہنی مریض ہیں جو ہر بات کے اوپر الزام لگاتے ہیں, جو کہتے تھے کہ اسرائیل کی تسلیم کرنے کی طرف بھی اس کا کچھ سے کو لنک کر رہے ہیں نا, کہ جیسے پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے. میں یہ بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کچھ یہاں پر ذہنی مریض تھے جو مارکہ حق کے دوران سمجھ رہے تھے کہ ہمارے جو جیٹس ہیں ان کو اڑانے کے لیے ہمارے پاس فیول نہیں ہوگا. وہ کہہ رہے تھے کہ لڑنے کے لیے بڑی فوج کے پاس وہ شیلز وغیرہ نہیں ہوں گے, وہ یوکرائن کو بیچ چکے ہیں. یہ ہمارے اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن تھے جو آج کل مجرم ہیں, آج کل بھگوڑے یا عدالتی مفرور ہیں. ان کا نام عمر ایوب ہے, پتہ نا آپ کو؟ آپ کا علاقہ ہری پور سے؟ اچھا اچھا اچھا, آپ کے علاقے سے ہیں؟ اچھا, عمر ایوب خان نام ہے ان کا. جی بالکل. ابھی وہ مجرم ہے, ابھی مفرور ہے نا. اچھا, سزا ہو چکی ہے ان کو, تو پھر عدالت کیوں نہیں پیش ہو رہے؟ اب یہ عدالت سے پوچھے نا آپ. بھگوڑے ہیں؟ کیسی بات کر رہی ہے؟ سنے اپنی اہلیہ کا وہ الیکشن بھی لڑیں گے؟ ہاں جی. ہاں ہاں اچھا دے دیا جناب. وہ فرما رہے تھے, وہ ایک طرف یہ بات کر رہے تھے, عوام میں مایوسی پھیلا رہے تھے. تو آج دیکھیں کہ مسجد اقصی میں پاکستان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں, پاک فوج کی دعا ہوتی ہے. مسجد نبی میں اور خانہ کعبہ کے اندر دعائیں ہوتی ہیں پاک فوج کی, وہاں پر جو ہے وہ حفاظت کر رہی ہے ہماری پاک فوج. تو یہ ہے پاک فوج, یہ ہے فوج پاکستان. تو دنیا جن کو تسلیم کرتی ہے تو اس پر ہمیں جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور افغانستان کو سوچنا چاہیے, افغانستان کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ جو پنگا لے رہے ہیں یہ آپ کی یعنی حیثیت سے بڑھ کر ہے. پاکستان نہ امریکہ ہے نہ پاکستان سوویت ہے, پاکستان اس خطے کا ملک ہے اور آپ کے چپے چپے سے واقف ہے. آپ کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے جس کو ہم ٹارگٹ نہ کر سکیں, اور ہمیں بوٹس آن گراؤنڈ بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے.
تو یہ افغانستان کے لیے میرے خیال سے خاصا پیغام ہے. لیکن ابھی ان کا پروپیگنڈا, وہ جو زہر اگل رہے ہیں, جو پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں, جو نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں, وہ جھوٹا ہے. وہ پیچھے سے جو ہے ہندوستان کا جو ہے وہ چلایا ہوا بیسیکلی برین چائلڈ اس کا جو ہے وہ انڈیا ہے, اور اس کا نقصان ہوگا. ہم تو چاہتے ہیں کہ افغانستان مضبوط ہو, مستحکم ہو, ترقی کرے, لیکن افغانستان کی جو اس وقت قابض طالبان رجیم ہے وہ خود افغانستان کو جو کھنڈر آلریڈی موجود ہے, کھنڈرات ہے, وہ مزید جو ہے وہ اس کو مونجے داڑوں کی جو ہے نا وہ شکل جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ وہ اختیار کر لے. تھینک یو ویری مچ.